بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ذرا ایک منٹ کے لیے رکیے اور ایک بات سوچئے، کیا آپ واقعی زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں یا اپنے ذہن میں قید ہیں؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ایک ایسی قید میں پھنسی ہوئی ہے جس کا تالا کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ آپ کے تھکے ہونے کی وجہ آپ کی زندگی کی مشکلات نہیں بلکہ آپ کا شور مچاتا ذہن ہے۔ آپ 10 سال بعد کے فیوچر کے لیے پریشان ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ 10 سیکنڈ کے لیے اپنے دماغ کو خاموش نہیں کر سکتے اور کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آج کی یہ میری ویڈیو پوری دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ ایک نیا قسم کا اطمینان محسوس کریں گے، کیونکہ ایک حقیقت ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ آپ کا بے چین رہنا آپ کی شخصیت نہیں، آپ کا زیادہ سوچنا آپ کی ذہانت نہیں، بلکہ زیادہ سوچنا ایک عادت ہے اور اس عادت کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتے ہی بستر چھوڑنے سے پہلے ہمارا ذہن کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ہم کل کی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں، ہم اس شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو ایون اس وقت کمرے میں موجود نہیں ہوتا، یا ہم وہ فیچر سوچ رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک آیا ہی نہیں، اور اسی طریقے سے دن شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری انرجی لو ہو جاتی ہے، ہم تھکا تھکا محسوس کرتے ہیں اور تقریباً 1 سے آدھا گھنٹہ پروکریسٹینیشن میں گزار دیتے ہیں۔ یعنی اوور تھنکنگ ہماری سب سے بڑی دشمن ہے۔ سوچ اور ذہن اللہ تعالیٰ نے بنائی اور اس کا بھی زندگی میں بڑا کردار ہے۔ یہ ہمارے بہت سے مسائل حل کرنے میں، بہت سی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ذہن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں رہتا، مگر تھنکنگ اور اوور تھنکنگ میں بڑا فرق ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ سوچنے سے ہم کنٹرول میں ہیں، یعنی کہ میں کسی چیز کا پہلے ہی تجزیہ کر لوں تو اس سے حاصل ہونے والے درد سے بچ جاؤں گا، یا کسی ممکنہ خراب صورتحال کی پہلے ہی تصور کر کے میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ہم صرف وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور جو کام سامنے کر رہے ہوتے ہیں اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں زیادہ سوچنے کی نہیں، زیادہ حقیقت کی ضرورت ہے۔ دوستو، ہمارا ذہن ایک آلہ ہے، بہت طاقتور آلہ ہے، یعنی ایک اکوپمنٹ ہے، لیکن ہم اس اکوپمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور رکھتے ہیں، لیکن ہم اس اکوپمنٹ کو اپنا گھر بنا لیتے ہیں اور اس کو ہر جگہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنی گفتگو میں ساتھ لے جاتے ہیں، اپنی سوچوں کو۔ ہم کام کچھ اور کر رہتے ہیں، سوچ کچھ اور رہتے ہیں، اپنے تعلقات میں ساتھ لے جاتے ہیں، بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنی جلدی تھک کیوں گئے، ہم اتنی پروکریسٹینیشن کا شکار کیسے ہو گئے، اور ہم نے آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے میں کمپلیٹ کیا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک شور مچاتی مشین کو اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنی توجہ کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ اپنی لائف کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جہاں آپ کی توجہ جاتی ہے وہیں آپ کی زندگی جاتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اپنی سوچوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ تو جو واپسی کا سفر ہے نا، وہ آپ کے ذہن سے نہیں، آپ کے جسم سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہم کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جب شروع کرتے ہیں تو ہمارا ذہن سوچنا کم کر دیتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ ابھی ایک لمبی سانس لیجئے، سانس لینے کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، سانس لینی ہے، لیجئے اور اس کو اپنے سینے میں محسوس کیجئے، اپنے پیٹ میں محسوس کیجئے اور چھوڑیے۔ جس لمحے آپ نے یہ سانس لیا ہے، محسوس کیا ہے، آپ کا ذہن ادھر تھا، آپ کی سوچیں تھوڑی سی کم ہو گئی، یعنی توجہ سانس میں تھی تو کہانی میں نہیں تھی، اور یہی دروازہ ہے۔ آپ کو اپنی پوری زندگی حل نہیں کرنی، صرف اپنی توجہ کی نگرانی کرنی ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کو ٹرین کرنا ہے کہ سوچنے کے وقت سوچے اور اپنے جسم میں واپس آ جائیں۔ اور جسم کے میں واپس کیسے آنا ہے کہ کوئی فزیکل ورک کر لینا ہے، کسی کارنر کو صاف کرنا شروع کر دینا آپ نے۔ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں نا، جب آپ کوئی فزیکل کام کرتے ہیں تو یہ سوچ خود بخود ہی رک جاتی ہے، یعنی کہ اب یہ ایک طریقہ کار ہے کسی چیز یہ سوچوں کو ختم کرنے کا، کہ آپ نے ایک آگ ہے، اور یہ آگ جب ہی بجھے گی جب اس میں آپ لکڑیاں ڈالنا بند کر دیں گے۔
آپ پھر سوچیں گے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ آپ سوچ میں نہ جائیں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اپنی باڈی میں واپس لے کے آنا ہے اور اگین اینڈ اگین یہ کام کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے باڈی میں واپس لانا، اور یہ ڈسپلن ہے، یہ موٹیویشن نہیں۔ موٹیویشن جو ہے نا وہ ایک موسم کی طرح آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن آپ جب کسی چیز کو ڈسپلن بنا لیتے ہیں نا تو آہستہ آہستہ عادتوں کو توڑنے میں کام آتا ہے۔ یعنی آپ جب واک کر رہے ہو تو واقعی میں واک کر رہے ہو، جب آپ کوئی کام کر رہے ہو تو واقعی میں کوئی کام کر رہے ہو، جب کسی سے بات کر رہے ہو تو واقعی میں کسی نہ کسی سے بات کر رہے ہو، جیسے کہ میں اب ویڈیو بنا رہا ہوں تو واقعی میں آپ صرف آپ سے بات کر رہے ہو۔ جب ذہن شور کریں، اٹھیں، چلیں، پانی پی لیں، کوئی کارنر وغیرہ صاف کرنا شروع کر دیں، چھوٹا سا کام شروع کر دیں، کیونکہ عمل ذہن کے جادو کو توڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چھپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عمل میں خطرہ ہوتا ہے، ناکامی کا امکان ہوتا ہے، دوسروں کی رائے کا خوف ہوتا ہے، لیکن سوچنا آسان ہے۔ اس لیے ذہن آپ کو سوچوں میں مصروف رکھتا ہے، لیکن زندگی صرف عمل سے بدلتی ہے۔ جب آپ اپنے ذہن میں جینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو ہر بحث جیتنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہر بات کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، آپ سادہ ہو جاتے ہیں، اور سادگی میں ایک عجیب سی طاقت ہوتی ہے۔ وہ لمحہ جب آپ اپنے ذہن میں جینا چھوڑ دیتے ہیں، وہی لمحہ ہوتا ہے جب آپ واقعی جینا شروع کرتے ہیں، جینا شروع کرتے ہیں، جینا شروع کرتے ہیں، جینا شروع کرتے ہیں، جینا شروع